جس صحابی نے اہل بیت کو پکڑ لیا وہ ہمارے سر کے تاج ہے، جس نے چھوڑ دیا وہ کمینہ ہے، ذلیل ہے، مکار ہے، عیار ہے۔ یہ بتا حدیث تو نے ایک بار نہیں 50 مرتبہ سنی ہوگی۔ اعلان مولائیت سن لیا تو نے غدیر خم میں، اس کو تو انکار کر بیٹھا کہ مولا کے یہ مانی اور مولا کے وہ مانی۔ من کن تو مولا فاذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب تو مجھے مولا نہیں مانتا، میرے علی کو بھی مت ماننا، مجھے مانے تو مجبور ہے علی کو بھی مانے گا۔ جبر ہے یہ تو اللہ رسول کا، چونکہ اللہ اپنی ایک وصف میں جابر بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے، اور یہ صفت نہ ہوگی تو بندہ کیسے سدھرے گا؟ اس کے ہاں رحم اور کرم ہے تو یہ بھی ہے۔ اب ایک حدیث سن لیجئے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ یہ تو سب انکار کرتی ہیں۔ فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ منحوس بیان بھی کر رہا ہے لیکن زبان سے کر رہا ہے، تیرے کلیجے تک کیوں نہیں پہنچ رہی، تیرے سینے میں، تیرے قلب میں یہ بات کیوں نہیں ہو رہی؟ اقرار باللسان تو ہے، تصدیق بالقلب کس دن حاصل کرے گا؟ کیا اس دنیا سے ایسی چلا جائے گا؟ تصدیق بالقلب حاصل کر۔ آقا فرما رہے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے 50 مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی، سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، ایک مرتبہ مجھ سے بھی سن لیجئے۔ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا کیا تعلق ہے؟ تعلق رسول اللہ کے اور اللہ کے راز ہیں۔ اگر خالی قرآن کتاب بغل میں دبا کے کہے گا میرے پاس اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو بہت جائے گا۔ یہ استاد ہیں، یہ استاد ہیں۔ یہ بغل میں تیرے کتاب بھی نہ ہوگی، ان کا دامن پکڑ لے گا تو یہ ناطق قرآن ہے۔ ان کا سر تن سے بھی جدا ہو جاتا ہے اور نیزے کو اٹھا لیا جاتا ہے تو 10 دن بعد بھی، ہفتہ بھر بعد بھی وہ سر جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حوض کوثر پہ میرا حسین قرآن کے ساتھ مجھ سے ملے گا۔ کوئی کتاب نہیں ہوگی، یہ مصحف نہیں ہوگی۔ ارے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ حسین جب میرے پاس آئے گا تو اس کے سینے میں وہی قرآن ہوگا جو میں نے چھوڑا تھا امت سے۔ اور یہ ثابت ہو گیا دنیا میں۔ تو میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، بس اس حدیث کو آپ سمجھ لیا، ایمان حاصل ہو جائے گا۔ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ جو عظمت قرآن کی وہ عظمت اہل بیت کی، جو عظمت اہل بیت کی وہ عظمت قرآن کی۔ قرآن چھوڑ دو گے، اہل بیت کا دامن پکڑ لو گے، وہاں قرآن بھی ملے گا، اہل بیت بھی ملیں گے۔ خالی قرآن پکڑ لو گے محروم ہو جاؤ گے، دوسرا دامن شیطان کا پکڑ لو گے۔ بات مکمل نہیں ہے، مکمل کرتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث آپ نے بہت بار سنی کہ ہم 2 چیزیں چھوڑ رہے ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ رسول اللہ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جس کا مالک ہوتا وہی 2 چیزیں چھوڑتا ہے۔ تو باقی تو بات میں نے تشریح کر دی، جو اصل تشریح تھی وہ رہ گئی۔ رسول اللہ یہ اعلان کر رہے ہیں تو کہہ کس سے رہے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت اور ایک قرآن۔ یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، کہہ تو صحابہ سے رہے ہیں، صحابہ اے میرے امتیوں یہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تو ایک قرآن اور ایک آل رسول چھوڑ رہا ہوں۔ جس صحابی نے آل رسول کو پکڑ لیا وہ حقیقتاً صحابی ہے، اور جس نے چھوڑ دیا وہ صحابی ہی نہیں ہے۔ چونکہ اہل بیت کو شامل نہیں کر رہے ہیں آقا، دھوکہ دینا ختم کرو، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا ختم کرو۔ آقا کہہ رہے ہیں 2 چیزیں تمہارے سامنے چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ کہہ رہے ہیں عوام سے، کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ میرے اہل بیت کا دامن پکڑ لینا، اس قرآن کو پکڑنے سے خالی تمہارا کام نہیں چلے گا۔ جس صحابی نے اہل بیت کو پکڑ لیا وہ ہمارے سر کے تاج ہے، جس نے چھوڑ دیا وہ کمینہ ہے، ذلیل ہے، مکار ہے، عیار ہے۔ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے۔ فرما کس سے رہے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہو، صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اے صحابیوں میرے سن لو۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے صحابہ اکرام
میرے محبوب کی محفل میں جب بیٹھو آواز بھی بلند مت کرنا، سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ یہ حکم ہے صحابہ سے کہ تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ارے ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں جو در آل رسول کے غلام ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہے کوئی جواب؟ ہم حسینیوں کے پاس تو ایک جواب ہے، ہم حسینی حسین کے ماننے والے ہیں، ہم آل رسول کے ماننے والے ہیں، اور جو رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی عظمت سمجھتے ہیں، ہم آل رسول کی بھی وہی عظمت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اور کہتے ہیں جو رسول کی عظمت ہے وہی آل رسول کی عظمت ہے۔ اسی لیے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات۔ اسی لیے تو شاعر یہ کہتا ہے خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن، محمد و علی فاطمہ حسین و حسن۔ اور یہ جس پہ تو گمان کر رہا ہے کمبخت 4 دن سے، یہ 4 دن سے جو تعلیم ہے یہ اولیاء اللہ کی تعلیم ہے جسے تو بدل رہا ہے بڑے حضرت اعلی حضرت کا نام لے کر۔ ارے کمبخت غور کر، تو اگر ماننے والا ہے اعلی حضرت کا تو پھر یہ بتا اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ارے کمبخت تیری سمجھ میں آج تک نہیں آیا؟ تو اعلیٰ حضرت کو نہ سمجھ پایا، جب تک اعلیٰ حضرت کو نہ سمجھے گا حسین علیہ السلام کی ذات تک کیسے پہنچے گا؟ تو بھی وہیں اٹکا ہوا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگا رہا ہے۔ ہم ہیں مسلک حسین والے، ہم ہیں مسلک اولیاء اللہ والے، ہم ہیں مسلک پنجتن والے، اور اعلیٰ حضرت کو بھی جو کچھ ملا ہے اسی مسلک سے ملا ہے۔ ان کا اصل مسلک یہ ہے، تو 4 دن سے یہ نعرے لگا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ارے مسلک اعلیٰ حضرت حقیقت میں مسلک حسین ہے، نعرے لگاؤ مسلک حسین زندہ باد، مسلک پنجتن زندہ باد، مسلک اولیاء اللہ زندہ باد۔ گمراہ مت کرو، بہت گمراہ کر لیا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے، اونے پونے بات کو سمجھ لے تب تیری نجات ہے۔ یہ 2 دن کی دنیا ہے، پھر اس دائمی زندگی میں سرداری یزید کی تلاش کر حسین کی بھول جا۔ ہمارے سردار یہاں بھی وہی ہیں، آخرت میں بھی وہی ہیں۔ یا حسین زندہ باد، یا علی زندہ باد، یا پنجتن زندہ باد، یا امام حسن علیہ السلام زندہ باد۔ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، نجات ہو جائے گی۔ اب کوئی شخص کہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے، الف لام میم کون جانے، حروف مقطعات کون جانے؟ بولے ہم اس معاملے میں اندھے ہیں۔ اچھا صحاقہ کون ہے؟ بولے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اور جسے رسول بتا دیں وہ جانے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ انا مدد العلم وعلی بابوہا۔ تو فضیلت کے جھگڑے میں پڑ رہا ہے۔ ارے قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو سیدھا سا بات ہے، مدینے کے اندر جانا ہے، شہر کے اندر جانا ہے، در علی پہ پہنچ جا، در علی پہ پہنچ جائے گا، الف لام میم پتہ چل جائے گا، حروف مقطعات پتہ چل جائیں گے۔ اب کیا ہے یہ قرآن؟ تیرے پاس تو ادھورا ہے، وہاں مکمل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس ہے یہ قرآن ضرور ہے لیکن ادھورا ہے، پورا جب ہی ہوگا جب دامن رسول پکڑ لو۔ پورا کب ہوگا؟ جب دامن رسول پکڑ لو گے۔ اگر الف لام میم بتا دیا تو تمہاری استعداد کے مطابق بتا دیا جائے گا، نہیں بتایا تو نجات تمہاری پھر بھی ہو جائے گی۔ اس لیے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ہر چیز تم سے چلی جائے غم مت کرنا،
لیکن دامن آل رسول مت چھوڑنا. اور دامن آل رسول پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہیں آل رسول کا دامن تو لٹک نہیں رہا کہ تم جا کے پکڑ لو. کہنا بڑا آسان ہے، اسے بھی صاف کر دوں. تو دامن آل رسول کہیں نہیں ہے جسے تم پکڑ لو. ہاں دامن آل رسول ہے تو کہاں ہے؟ جاؤ سرکار وارث پاک کی محفل میں اور جا کے ان کا غلاف پکڑ لو مزار کا، تو وہی دامن آل رسول ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس ذکر خیر کے صدقے میں کرم فرمائے، رحم فرمائے. اور یہ آج جو سوئم کی محفل ہے، اس سوئم کی محفل کے صدقے میں مخصوص طور پہ اللہ ہماری اور آپ کی سب دعاؤں کو پورا فرمائے اور دنیا سے زیادہ آخرت میں ہماری سربلندی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سب کا اجر اس دنیا میں کامیابی کامرانی کے لیے جو دے حقیقت میں ہمیں آخرت میں کامیاب اور کامران بنا دے پنجتن پاک کے صدقے. اور جب دم واپسی ہو طلب پہ ہو حق وارث، حق حسین، حق پنجتن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول.